الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة وتركتكم على محجة بيضاء ليلها كنهارها، أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے محترم پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو ذمہ داری پوری کرنے کی جگہ بنائی ہے. یہ دنیا ذمہ داری پوری کرنے کی جگہ ہے اور دنیا ضرورت پوری کرنے کی جگہ ہے. یہ دنیا خواہش پوری کرنے کی جگہ نہیں ہے. خواہش پوری کرنے کی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت بنائی ہے. جنت میں انسان کی ہر خواہش پوری ہوگی. انسان کے دل میں جو بھی تمنائیں ہوگی، جو امیدیں ہوگی، جو آرزو ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں ساری تمنائیں پوری کرے گا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. انسان کے دل میں جو بھی تمنائیں ہوگی، پروردگار عالم جنت میں انسان کی ساری تمنائیں پوری کرے گا. لیکن بھائیو، دنیا ہے، دنیا یہ خواہش پوری کرنے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ ضرورت پوری کرنے کی جگہ ہے. اگر ایک خواہش پوری ہو گئی تو دوسری جنم لے گی، دوسری پوری ہو گئی تو تیسری جنم لے گی. بلکہ یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ ساری کی ساری دنیا کے اسباب انسان کی خواہش کی تکمیل کے لیے دے دیے جاویں نا، تبھی انسان کی خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی. خواہش تو انسان کی بڑھتی رہے گی لیکن پوری نہیں ہوگی. ایک پوری ہوگی دوسری جنم لے گی، دوسری پوری ہوگی تیسری جنم لے گی. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو ضرورت پوری کرنے کی جگہ بنائی ہے، خواہش پوری کرنے کی جگہ نہیں بنائی. لیکن دنیا میں انسان اپنی خواہش کو پورا کرنے کی فکر میں ہے کہ میری خواہش پوری ہو، اس سے انسان پریشان ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کر اپنے امت کو سمجھایا کہ اگر ابن آدم کو سونے کا جنگل بھر کر دے دیا جائے، ابن آدم کو جانتے ہو سونے کا جنگل، گولڈ کا جنگل، اگر ابن آدم کو سونے کا جنگل بھر کر دے دیا جائے تب بھی ابن آدم دوسرے جنگل کی تمنا کرے گا. کتنا بڑا ریگستان ہے، کتنا بڑا جنگل ہے، یہ پورا کا پورا جنگل بھر کر دے دیا جاوے تبھی دوسرے جنگل کی تمنا کرے گا. لَأُعْطِيَ وَادِيًا مِّن ذَهَبٍ أَحَبَّ إِلَيْهِ ثَانِيًا وَلَأُعْطِيَ ثَانِيًا أَحَبَّ إِلَيْهِ ثَالِثًا. اگر دوسرا جنگل بھی سونے کا بھر کر دے دیا جاوے تو تیسرے جنگل کی تمنا کرے گا. میرے نبی نے فرمایا کہ ابن آدم کا پیٹ صرف قبر کی مٹی بھرے گی. وَلَا يَسُدُّ جَوْفَ ابن آدم إِلَّا التُّرَابُ. کہ ساری کی ساری دنیا کے تمام اسباب مل کر بھی انسان کا پیٹ نہیں بھر سکتے کہ انسان کا پیٹ تو قبر کی مٹی بھرے گی. کیونکہ دنیا پر ضرورت پوری کرنے کی جگہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کے دلوں سے دنیا کی محبت کو نکالا، دنیا کی فکروں کو نکالا، دنیا کی تمنا کو نکالا اور آخرت کو اتنا بڑا کہ صحابہ کا مقولہ تھا انما هممنا الآخرہ، کہ ہمارے عزائم آخرت ہے، ہماری بنیاد آخرت ہے. لیست هممنا الدنیا، ہماری بنیاد دنیا نہیں. ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کے بیچ میں اس آیت کو پڑھا: یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. ایمان والوں، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوگا. یہ آیت تلاوت فرمائی تو ایک بوڑھے میاں نے کھڑے ہو کر پوچھا، بوڑھے میاں صحابی تھے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم حجارت جہنم کا حجارت دنیا، کیا دنیا کے پہاڑ جہنم کے پہاڑوں کے برابر ہوں گے؟ تو میرے نبی نے فرمایا نہیں،
فوالذی نفسی بیدہ محمد، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد عالمین کی جان ہے، لصخرۃ من صخر جہنم من اعظم جمال الدنیا کلھا، دنیا کے تمام پہاڑ مل کر بھی جہنم کے پہاڑ سے چھوٹے ہیں۔ جب یہ بات فرمائی تو بوڑھے میاں بےہوش ہو گئے۔ فوقع الشیخ مغشیا علیہ، بوڑھے میاں پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے بوڑھے میاں کو فرمایا، بوڑھے میاں کلمہ پڑھو۔ آپ نے جب بوڑھے میاں کے دل پر ہاتھ رکھا تو ان کے دل میں حرکت تھی۔ فوضع یدہ وہو یتحرک، کہ بوڑھے میاں کلمہ پڑھو، اور بوڑھے میاں کلمہ پڑھتے پڑھتے اللہ کے پیارے ہو گئے۔ یہ ان کا اندر کا ایمان تھا، اور میرے نبی نے ان کو جنت کی بشارت سنائی، فبشرہ بالجنہ، کہ بوڑھے میاں جنتی ہو گئے۔ بوڑھے میاں کو جنت کی بشارت سنائی۔ ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم، یہ جنت کی بشارت صرف بوڑھے میاں کے لیے ہے یا ہمارے لیے بھی ہے؟ عجیب سوال کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قاعدہ کلیہ بتایا، ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید، ان تمام دنیا کی انسانیت کے لیے جنت کی بشارت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وعیدوں سے ڈرے، کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی زندگی کا حساب دینا ہے۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، وہ کیسا دن ہوگا کہ رب العالمین کے سامنے انسانوں کو کھڑا کیا جائے گا، اور انسان کو اپنی ساری زندگی کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اس آیت کی تلاوت فرماتے تھے تو آپ کی ہچکیاں نکل جاتی تھی۔ یہ اندر کا ایمان ہے۔ آپ نے اسی آیت کو نوجوان صحابہ کے بیچ میں پڑھی، اے ایمان والوں، اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ ایک نوجوان صحابی مجلس سے اٹھے، اور اٹھنے کے بعد جب گھر پر پہنچے تو ان کے دل میں جہنم کا خوف آ چکا تھا۔ جہنم کے خوف کے آنے کے بعد انہوں نے کھانا بھی چھوڑ دیا، پینا بھی چھوڑ دیا، ترک الطعام و ترک النوم و ترک الشرب، کھانا بھی چھوڑ دیا، پینا بھی چھوڑ دیا، یہاں تک کہ مسجد میں نماز پڑھنا بھی چھوڑ دیا، گھر پر نماز پڑھتے تھے، کتنا روتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اس نوجوان صحابی کے بارے میں پوچھا کہ نوجوان صحابی مسجد میں نہیں آتے؟ اللہ کے نبی صحابہ کا تفقد فرماتے تھے ہر نماز میں، فجر میں کتنا مجمع گئے، ظہر میں کتنا مجمع گئے، بلکہ منافقین کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ اور سنتے ہم کہ فجر اور عشاء کی نماز، تو مدینہ منورہ کا ماحول تھا کہ کوئی انسان گھر پر نماز پڑھنے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ گھر پر وہی نماز پڑھتا یا تو منافق ہوتا، کہ مومن کبھی گھر پر نماز نہیں پڑھتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم مرض الوفات میں آپ کے گھٹنے میں اتنی تکلیف تھی اور آپ کے بدن میں اتنا درد تھا کہ آپ نے حضرت علی اور حضرت عباس کے سہارے پر مسجد میں تشریف لائے، اور آپ کے پیر مبارک زمین پر ٹکتے بھی نہیں تھے، اور آپ اس حالت میں مسجد میں باجماعت نماز ادا فرمائی امت کو بتلانے کے لیے کہ اسی حالت میں بھی گھر پر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ صحابہ کی زندگی میں نماز کا اہتمام تھا کہ عمل کا اہتمام ایمان کی حفاظت کے بعد ہوتا ہے، جب ایمان مضبوط بن جاتا ہے تو عمل مضبوط بن جاتا ہے، ایمان بنتا ہے تو عمل بنتے ہیں، عمل بنتے ہیں تو اخلاق بنتے ہیں، اور اخلاق بنتے ہیں تو معاشرہ پاکیزہ بنتا ہے۔ سب سے بڑی بنیادی بات اندر کا ایمان ہے۔ تو نوجوان صحابی مسجد میں نہیں آئے تو آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ صحابہ کرام کو لے کر، کچھ صحابہ کو لے کر ان کے گھر میں ملاقات میں گئے، گھر گھر کی ملاقات، ان کی عیادت میں گئے۔ کیوں آئے نہیں؟ جیسے نوجوان صحابی نے اللہ کے نبی کو دیکھا تو کھڑے ہو گئے، وقام، اور میرے نبی سے معانقہ کیا، واعتنقہ وخر میتا، اور مردہ ہو کر زمین پر گر پڑے، ان کی روح پرواز ہو گئی۔ نوجوان صحابی حضور کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے، میرے نبی سے معانقہ کیا، اور معانقہ کرنے کے بعد فوراً زمین پر مردہ ہو کر گر پڑے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جہدوا صاحبکم، تمہارے ساتھی کی تجزیہ و تکفین کی تیاری کرو، جنازے کی غسل کی تیاری کرو، جہنم کے تذکرے کے سننے کے بعد ان کے جگر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں۔ یہ صحابہ کرام کی پایو فکر آخرت تھی، فکر آخرت تھی۔ یہ دنیا ہے، دنیا وہ آخرت کی تیاری کے لیے اللہ نے دی ہے۔
اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری کو فرمایا، ابو ذر کشتی مضبوط بنا لو، دریا بڑا گہرا ہے، اور یہ ابو ذر کمر کو ہلکی رکھو، پل صراط بڑا کٹھن ہے، اور یہ ابو ذر توشہ ساتھ لے لو، منزل بڑی دور ہے۔ یہ 4 مہینہ، یہ 2 مہینہ اور یہ چلہ، یہ 3 دن نمازوں کی پابندی، قرآن کی تلاوت کی پابندی، اللہ کے ذکر کی پابندی، یہ ہمارے عمل کا توشہ ہے۔ توشہ ساتھ لے لو، منزل بڑی دور ہے، اور یہ ابو ذر عمل کو خالص کر لو۔ پرکھنے والا بڑا ہوشیار ہے، پرکھنے والا اللہ ہے، جو اللہ آسمان کے اوپر کو جانے، آسمان کے نیچے کو جانے، زمین کے اوپر کو جانے، زمین کے نیچے کو جانے، زمین کی تہ میں چلنے والی چوٹی کی فریاد کو جو اللہ آسمانوں پر سنتا ہو، اس اللہ سے میرا اور آپ کا واسطہ ہے۔ آہستہ بولو تو بھی سنتا ہے، زور سے بولو تو بھی سنتا ہے۔ وَيَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، تمہارے دل میں جو بھی ارادہ اس ارادے کو اللہ کی خبر، اللہ کو تمہارے ارادے کی خبر ہے۔ وَأَخْفَى، ابھی تمہارے دل میں ارادہ نہیں آیا، آئندہ تمہارے دل میں کیا ارادہ آئے گا اس پر بھی اللہ کی نگرانی ہے۔ ہم کبھی دنیا میں غافل بن کے زندگی نہ گزارے کہ میں دنیا میں آزاد ہوں، بلکہ اللہ نے تبلیغ کی محنت کے ذریعے اللہ نے مشق کرنے کا موقع دیا ہے کہ دعوت کا کام کرتے کرتے ہمارے دلوں میں دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو جائے اور آخرت کا فکر ہماری زندگی میں آ جائے کہ مجھے مرنا ہے، مجھے قبر میں جانا ہے۔ اگر مرنا نہ ہوتا تو اس کی ضرورت نہیں تھی اللہ کے راستے میں نکلنے کی، نمازوں کی پابندی کی، قرآن کی تلاوت کی پابندی کی۔ مرنا ہے اور مرنے کے بعد اللہ کے سامنے پوری زندگی کا حساب دینا ہے۔ اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جس طرح نبیوں کو اپنی ذمہ داری کے بارے میں پوچھے گا، اللہ امت محمدیہ کو اپنی ذمہ داری کے بارے میں پوچھے گا۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اللہ جس طرح انبیاء علیہ السلام کو پوچھے گا اپنی ذمہ داری کے بارے میں، اللہ تعالیٰ ہم سے بھی پوچھے گا۔ اس سے میرے بھائی دنیا میں آزادی کا زندگی نہ گزارے، 24 گھنٹے اپنے ایمان کی فکر ہو۔ بلکہ ابن عمر کو کسی نے پوچھا، الصحابۃ یضحکون، کہ صحابہ کرام ہنستے تھے؟ کہا نعم، صحابہ کرام تو ہنستے تھے، ولکن والایمان فی قلوبہم اعظم من الجبال، صحابہ کرام کا ایمان ہنسنے کے وقت پہاڑوں سے زیادہ وزنی ہوتا تھا اور پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ہوتا تھا ہنسنے کے وقت۔ لیکن آخرت کی فکر کے سننے کے بعد، قبر کے تذکرے کے سننے کے بعد صحابہ بے ہوش ہو جاتے تھے، اور کتنی صحابہ کی تو جانیں نکل جاتی تھی۔ یہ ان کے اندر کی ایمانی کیفیت تھی۔ زرار ابن زمرہ کنانی فرماتے ہیں کہ میں نے علی مرتضیٰ کو دیکھا، علی مرتضیٰ اللہ کے نبی کے داماد ہیں، اور ہزاروں مرتبہ اللہ کے نبی نے علی مرتضیٰ کو جنت کی بشارت سنائی۔ ایک بار آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر پر گئے۔ حضرت فاطمہ گھر میں آرام میں تھی، حسن حسین سوئے تھے، حضرت علی بھی سوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر پر آرام فرما رہے تھے۔ اچانک حضرت حسن اٹھے، کہا امی جان مجھے پانی پینا ہے۔ تو فاطمہ اٹھنے لگی تو آپ نے کہا فاطمہ تم سو جاؤ، میں اپنے بیٹے کے لیے لاتا ہوں پانی۔ آپ نے اپنے نواسے کو پانی نہیں پلایا، آپ باہر گئے، اور وہاں دبلی پتلی بکری تھی، بکری جن کے تھن خشک تھے، آپ نے تھنوں پر ہاتھ پھیرا، تھنوں دودھ سے بھر گئے۔ آپ نے دودھ کو دوہا، لوٹے میں دودھ کو بھرا پیالے میں، اور لے کر آپ گھر میں آئے۔ مطلب حسین اٹھ گئے، چھوٹے سے حسین اٹھ گئے کہ نانا جان مجھے پہلے دے دو۔ تو کہا نہیں، جو پہلے مانگے گا اس کو پہلے ملے گا، جو بعد میں مانگے گا اس کو بعد میں ملے گا۔ حضرت فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ کیا آپ کو حسن سے زیادہ محبت ہے؟ فرمایا نہیں، اللہ نے مجھے انصاف کرنے کا حکم دیا ہے، وَأُمِرْتُ أَنْ أَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، کہ میں تمہارے درمیان انصاف کے ساتھ زندگی گزاروں۔ حسن نے پہلے مانگا تو حسن کو پہلے ملے گا، حضرت حسین نے بعد میں مانگا، حضرت حسین کو بعد میں ملے گا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر کے بالوں سے لے کر ناف تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے، اور ناف سے لے کر پیر کی انگلیوں تک حضرت علی کے مشابہ تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر سے لے کر ناف تک حضرت علی کے مشابہ تھے، اور ناف سے لے کر پیر تک حضور اکرم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ تو میرے نبی فرماتے تھے حسن میرا بیٹا ہے اور حسین علی کا بیٹا ہے۔ آپ نے حسن کو بھی دودھ پلایا، حضرت حسین کو بھی دودھ پلایا، حضرت فاطمہ نے دودھ پیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم دودھ نوش فرمایا۔ یہ ساری کارگزاری حضرت علی سوئے ہوئے تھے، آرام میں تھے۔ اس وقت میرے نبی نے فرمایا فاطمہ تو اور میرے دونوں بچے اور جو سویا ہوا علی
ہم جنت میں اکٹھے ساتھ میں رہیں گے۔ آپ نے ان کو جنت کی بشارت سنائی۔ حضرت علی کے ساجد زرار ابن زبرہ کنانی فرماتے علی مرتضیٰ کو دیکھا، قد ارخى الليل صدوره وغارت نجومه يميل في محرابه قابضا على لحيته يتململ كتململ السليم يبكي بكاء الحزين۔ میں نے علی مرتضیٰ کو دیکھا، رات کا اندھیرا چھا چکا ہے، ستارے ڈوب چکے ہیں، مسجد میں داخل ہوئے اور اپنی داڑھی کو پکڑے ہوئے ہیں اور اس طریقے پر رو رہے تھے جس طرح سانپ کا ڈسا ہوا انسان ہمارے تکلیف پہ رو رہا ہے۔ یتململ کتململ السلیم یبکی بکاء الحزین، اس طریقے پر غمگین تھے، غمگین جس طریقے پر غم کا مارا ہوا انسان ہمارے غم کی روتا ہے۔ پھر دنیا کو مخاطب کر کے فرمایا، یا دنیا غر غیری، میرے علاوہ کسی اور کو تو دھوکا دے، ہیہات ہیہات، تو مجھ سے دور ہو جا، قد بدت کی سلاسل، میں تجھے 3 طلاق دے چکا ہوں، مجلس کی حقیر و خطر کی یسیر، تیری مجلس بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ پھر اپنے ہاتھوں کو پلٹ کے فرمایا، آہن آہن، ہائے میں کیا کروں، ہائے میں کیا کروں، من قلت الزاد و بغض السفر و وحشت الطریق، سفر کا سامان بہت تھوڑا ہے اور سفر تو بہت لمبا ہے۔ اتنا ایمان کے پاورفل ہونے کے باوجود اتنا فکر آخرت تھی اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر تھا۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا چند دن کا سامان ہے، یہی تجھ کو دنیا رہو سب سے اعلیٰ، وہ زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے یوں ہی کیا مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جگہ تماشا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ارے بٹ جانے والی بھی کوئی سلطنت ہوتی ہے، ڈوب جانے والا بھی کوئی عروج ہوتا ہے، جس زندگی کو موت کھا جائے وہ بھی کوئی زندگی ہے، جس جوانی کو بوڑھاپا کھا لے وہ بھی کوئی جوانی ہے، جس مال پہ فقر کا ڈر ہو وہ بھی کوئی مال ہے، جن عزتوں کے پیچھے ذلتیں ہو وہ بھی کوئی عزت ہے، جن محبتوں کے پیچھے نفرتیں ہو وہ بھی کوئی محبت ہے، جن گھروں کو اجڑ جانا ہو، جہاں مکڑیوں کے جالے تن جانے ہو، کل بیت وان طالت سلامتها۔ میرے بھائیوں، بڑے بڑے محل جا کر دیکھو تو صحیح، آج وہاں مکڑیوں کے جالے ہیں، ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں، قبر کے کیڑے مکوڑوں کو بھی کیڑے مکوڑے کھا گئے، ان کو یاد کرنے والا دنیا میں کوئی باقی نہ رہا۔ یہ زندگی کی داستانیں ہیں، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے آخرت کو کھولا، آخرت کی زندگی کو کھولا۔ پورا صحابہ کا مجمع ہمیشہ فکر آخرت میں ہوتا تھا۔ دعوت کا کام کرتے کرتے 2 باتیں زندگی میں پیدا ہوگی، ایمان آئے گا اور تقوی آئے گا۔ ایمان بولتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یقین، اور تقوی بولتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ بھائیو، خلوتیں گندی مت کرو، رات کی خلوتوں پر اللہ کا پہرا ہے، اندھیروں میں کیا کیا ہوتا ہے سب کچھ اللہ کو پتا ہے۔ اللہ ایک دن کھولے گا۔ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو فرمایا، یا بنی انھا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرہ او بالسماوات، اے میرے پیارے بیٹے، اگر تو رائے کے دانے کے برابر کوئی تو نیکی کرے یا گناہ کرے، پہاڑوں کی چٹانوں پر کرے، آسمان کے کناروں پر کرے، زمین کے تہہ خانوں میں کرے، یأتی بہ اللہ، اللہ اس کو ظاہر کرے گا۔ راتوں کی تہجد امت کے سامنے آئے گی، راتوں کا خلوتوں میں تڑپنا اللہ امت کے سامنے لائے گا، راتوں کے لمبے لمبے سجدے، لمبے لمبے رکوع، گھنٹوں گھنٹوں کی اللہ کے سامنے تڑپتی ہوئی مناجات اللہ امت کے سامنے لائے گا، اور راتوں کے کالے کرتوت بھی اللہ امت کے سامنے کھولے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ تعالیٰ کی ذات تو بڑی باریک باریک چیزوں کو دیکھنے والی ہے۔ زندگی میں ایمان اور تقوی پیدا کرو، اور اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں اگر یہ بستی والے، یہ گاؤں والے محنت کر کے صرف زندگی میں 2 باتیں پیدا کر لے، ایک ایمان کو مضبوط بنا لے، اللہ کا یقین اور اللہ کا ڈر زندگی میں پیدا کر لے، اللہ فرماتے ہیں ہم آسمان و زمین سے برکتوں کے دہانے کھول دیں گے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والی زندگی کی بنیاد پر اور تقوی والی زندگی کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ آسمان و زمین سے برکتوں کے دہانے کھول دے گا۔ پر برکت الگ ہے، کثرت الگ ہے، بس برکت الگ ہے، برکت غیروں کو نہیں ملتی، برکت کا تعلق تو ایمان والوں کے ساتھ ہے۔
اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو برکت دے گا. مقدر کی روزی اللہ ہر ایک کو دے گا. مسلمان کو دے گا, غیر مسلم کو دے گا, راتوں کو تڑپنے والے کو بھی دے گا, بے نمازی کو بھی دے گا, افریقہ کے صحراؤں میں روزہ رکھنے والے کو بھی دے گا, ایسی کے کمرے میں سو کر کھانا کھانے والا رمضان کے مہینے میں اس کو بھی اللہ مقدر کی روزی تو دے گا. لیکن برکت والی روزی صرف اللہ تعالیٰ مومنین کو دے گا, جن کی زندگی میں ایمان ہے, جن کی زندگی میں تقوی ہے. ہم صحابہ کی زندگی کو پڑھیں گے انشاءاللہ تو سمجھ میں آئے گا ان کی زندگی میں کتنی برکتیں تھیں. اور مقداد کا واقعہ مشہور ہے. مقداد بن اسود کا پیشاب کرنے گئے تھے اور ایک ریڈ اندر چوہا آیا تھا. کیا لے کر آیا تھا؟ اشرفی کو لے کر آیا, دوسری لایا, تیسری لایا اور 17 سونے کے سکوں کو لے کر آیا. اور ایک مستد احمد کی روایت میں ہے کہ خالی تھیلی کو لے کر بھی آیا تو اب تو کچھ نہیں بچا. مقداد بن اسود کو پیسے بلوں سے ملتے تھے. صحابہ کرام کو ایمان اور تقوی کی بنیاد پر صحابہ کو بلوں سے پیسے ملتے تھے اور ہمارے پیسے بلوں میں جا رہے ہیں. کہاں جا رہے ہیں؟ کہاں جا رہے ہیں ہمارے پیسے بلوں میں جا رہے ہیں. مہینہ پورا نہیں ہوا اس کا بھی, مہینہ پورا نہیں ہوا اس کا بھی. ایمان اور تقوی کی بنیاد پر صحابہ کرام کو بلوں سے رزق ملتا تھا. حضور کی خدمت میں لے گئے, اللہ کے نبی یہ مجھے چوہے نے دیا ہے. آپ نے فرمایا مقداد تمہارے اندر کا تقوی تمہارے ایمان کی بنیاد پر اللہ نے غیب سے روزی دی ہے. اس وقت اللہ نے آیت نازل فرمائی وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, کہ جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کو ہر تنگی سے نکالے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور اللہ اس کو ایسی جگہ سے روزی دے گا کہ انسان نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, اور جو اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ ہی اس کو کافی ہے. اللہ کے نبی کی زندگی ہم پڑھے, صحابہ کی زندگی میں آپ کو برکات ملے گی. ایک بار آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم غزوہ خندق کے موقع پر آپ خندق کھود رہے ہیں. صحابہ کا مجمع بھی خندق کھود رہا ہے. مدینہ منورہ میں ٹھنڈی ہے. غزوہ احزاب ٹھنڈی میں ہوا, غزوہ تبوک گرمی میں ہوا. دو بڑے خطرناک آزمائشیں تھی اور اتنے خطرناک صحابہ کرام پر حالات تھے کہ قرآن کریم میں اللہ نے خندق کے صحابہ کے حالات کو بیان کیا ہے. وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ, ان کے کلیجے گلے کو آ چکے تھے. هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا, اللہ ایمان والوں کی قسم پرسی کو اللہ قرآن کریم میں بیان کر رہا ہے. جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں اتنی بھوک تھی اللہ کی قسم, بے سردی میں بھوک زیادہ لگتی ہے. کھڈے کھود رہے, خندق کھود رہے ہیں. ابھی اجتماع میں کھڈے کھودنے کے ہوتے ہیں. جو خدمت کے کام میں آدمی لگ جاتا ہے اس کی زندگی بن جاتی ہے. اس کی زندگی کی باغ دوڑ اللہ پاک اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں. تو بھوک لگی تھی تو کہ یا رسول اللہ ہمیں بھوک لگی ہے. صحابہ کرام کے پیٹوں پر ایک پتھر تھے. شکونا الی النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم, یا رسول اللہ ہمیں بھوک لگی ہے. صحابہ کرام کے پیٹوں پر ایک پتھر تھے. آپ نے اپنی چادر ہٹائی تو آپ کے پیٹ پر 2 پتھر تھے. پتھر کیوں باندھتے تھے؟ پتھر کیوں, پتا ہے پتھر کیوں باندھتے تھے؟ پتھر اس لیے باندھتے تھے کہ جب آدمی کو بھوک زیادہ لگتی ہے, بھوک زیادہ, تو اندر کی آنتڑیاں اکٹتی ہیں, خطرناک پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے. تو پیٹ پر پتھر رکھنے کی بنیاد پر آنتیں کیا ہوتے سکڑ جاتی ہیں, تو تھوڑا ذرا سا بھوک کا احساس ختم ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے پیٹ پر 2 پتھر تھے. جابر فرماتے مجھے بہت رونا آیا. میں چپکے گھر گیا. کہا گھر میں کچھ ہے؟ ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے. کہ بکری کے بچے کو ذبح کر لو. تھوڑا سا جو کا آٹا ہے کہ تھوڑی روٹیاں بنا دو. میں حضور کو گھر پر کھانے بلانے لے کر آ رہا ہوں. بیوی نے کہا ٹھیک ہے, اللہ کے نبی کے ساتھ تھوڑے انسانوں کو دعوت دے دینا. حضور کی خدمت میں, یا رسول اللہ آپ کی میرے گھر پر 2 پہر کی کھانے کی دعوت ہے. آپ کے ساتھ 14 یا آپ کے ساتھ 15؟ انت مراب 10 وانت 15. آپ 14 آپ 15. پورا صحابہ کا مجمع 1500 کا مجمع 1500 کا مجمع خندق کھود رہا ہے. جب خندق کھودنے سے فارغ ہوئے تو آپ نے اعلان کیا ہلموا الی غدا جابر یا اہل الخندق, اے خندق والو چلو سب کے سب جابر کے گھر پر کھانے کی دعوت ہے. 15 کی دعوت, 1500 کا مجمع خندق کھود رہا ہے. 2 پہر کے کھانے کو عربی میں غدا بولتے ہیں, رات کے کھانے کو عربی میں عشاء بولتے ہیں. العشاء بعد العشاء. العشاء بولو, تھوڑا سیکھو, تھوڑا گوچی بھائی کو سیکھتا تھا, تھوڑا عربی بھی سیکھنا چاہیے. العشاء بعد العشاء, کہ شام کا کھانا کب ہے؟ عشاء کے بعد ہے. اور ناشتے کو عربی میں الفطور بولتے ہیں. 2 پہر کا. ایک خندق والوں چلو جابر کے گھر پر 2 پہر کے کھانے کی دعوت ہے.
اب پورا صحابہ کا مجمع چلا کھانے کے لیے. جابر فرماتے میری تو حالت خراب ہو گئی, میں چپ کے دوڑتا دوڑتا چلا. بیوی نے پوچھا کیوں پسینہ سر پر, کیا ہوا؟ کہا بات بدل چکی ہے, 13-14 کو دعوت تھی, 1500 کا مجمع آ رہا ہے. تو بیوی نے کہا انت تو نے کہنے میں کچھ غلطی کی ہوگی. بیوی غصے ہو گئی کہ نہیں میں نے کچھ نہیں کہا, میں نے صحیح کہا ہے. علماء نے لکھا ہے مدینہ منورہ کی عورتیں مدینہ کے شوہروں پر غالب تھیں. مدینہ منورہ کی عورتیں مدینہ کے شوہروں پر غالب تھیں, ہماری طرح جیسے ہماری عورتیں ہم پر غالب ہے. میرے نبی نے فرمایا جو مرد اپنی بیوی کو عزت دے اگرچہ مرد مغلوب ہو جاوے. کمینہ آدمی وہ ہے جو اپنی بیوی کو ذلیل کرتا ہے, عزت دار آدمی وہ ہے جو اپنی بیوی کو عزت دیتا ہے. یغلبہن اللئیم یغلبن الکریم. باعزت آدمی اپنی بیوی کو عزت دیتا ہے اگرچہ بیوی کی باتیں سننا پڑے, اور کمینہ آدمی اپنی بیوی کو دباتا ہے. تو مدینہ کی عورتیں مدینہ کے شوہروں پر غالب تھی. کہنے میں نے تو صحیح بات کہی ہے. تو پھر دعوت کس نے چلائی؟ کہ حضور نے. عورتوں کا یقین تھا جس نے دعوت چلائی وہی سنبھال لیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم جب جابر بن عبداللہ جانے لگے تو آپ نے فرمایا لا تدعی البرما. عربی میں چھوٹی ہانڈی کو برما بولتے ہیں, اور بڑی ڈیگ کو عربی میں قدر بولتے ہیں. مطلب چھوٹی سی ہانڈی لگی ہوئی تھی کھانے میں, 13-14 انسان کا کھانا تھا. آپ نے کہا جب تک میرا ہو تب تک ہانڈی کو وہاں سے مت ہٹانا. حضور 1500 صحابہ کرام کو لے کر پہنچے, دسترخوان بچھایا, آپ ڈیگ پر بیٹھے صحابہ کرام کو کھانا کھلا رہے ہیں. 1500 صحابہ کب سے بھوکے تھے, غزوہ خندق کے موقع پر کے پیٹوں پر پتھر تھے. پیٹ بھر کر کھانا تناول فرمایا. کہا جابر کے گھر والوں تم بھی کھا لو. جابر کے گھر والوں نے سب نے کھانا تناول فرمایا. آپ نے کہا ہڈیوں کو وہاں سے مت ہٹانا. پھر آپ نے خود کھانا تناول فرمایا تو کھانا ویسا کا ویسا بالکل کھانا موجود تھا, بالکل سالن میں ایک قطرہ بھی ختم نہیں ہوا تھا. پھر آپ نے کہا ہڈیوں کو جمع کرو. پھر آپ نے دعا کی اللہ تو جابر کی بکری کو زندہ کر دے. جابر کی بکری زندہ ہو گئی. آپ نے کہا لو جابر تمہاری بکری بھی لے لو, تمہارا کھانا بھی لے لو. یہ ہے برکتیں جو اللہ کے نبی کے زمانے میں تھی. میرے نبی نے فرمایا جب تم اللہ فرماتے ہیں جب تم میرے فرما بردار بندے بنتے ہو تو میں راضی ہو جاتا ہوں. فرضیت بارکت, جب میں راضی ہوتا ہوں تو برکتیں اتارتا ہوں. ولیست برکتی ان نہایا, اور میرے برکت کی کوئی انتہا نہیں ہوتی. جب تم میرے نافرمان بندے بنتے ہو, جب رات کے اندھیروں میں تم گناہوں کا سہارا لیتے ہو تو میرا غصہ وجود میں آتا ہے. وَإِذَا غَضِبْتُ لَعَنْتُ, جب میرا غصہ وجود میں آتا ہے تو میں لعنت برساتا ہوں, اور میری لعنت تمہاری 7 پشتوں تک چلی آتی ہے. دادا کے گناہوں کی سزا پوتوں کو بھگتنی پڑتی ہے. اس سے میرے بھائیو محنت کر کے ایمان اور تقوی کو زندگی میں لاؤ. اللہ کے دین کی محنت سے ایمان بنے گا. ایمان تو دعوت سے بنتا ہے اور ایمان تو مجاہدے سے پکتا ہے. حضرت علی جیسا فرمایا کرتے تھے دین میں محنت کرو ہڈیوں کو پگھلانے والی, اور راتوں کو دعا کرو دلوں کو تڑپانے والی. میرے بھائیو صرف بولنے سے کام نہیں ہوگا, اس کے لیے تھکنا ہے, اس سے راتوں کا رونا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کتنی محنت فرماتے تھے. حضرت منیب ازلی فرماتے ہیں میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا, آپ فجر کی نماز کے بعد آپ ملاقاتوں میں نکلے, فجر کے بعد ملاقاتوں میں نکلے. ایک انسان میرے نبی کے چہرے پر تھوکا, فمنہم من تفل فی وجہہ, سرکار مدینہ کے چہرے پر تھوکا. میرے نبی کا چہرے پر تھوکا دعوت کی محنت میں گشتوں میں. قرآن میں اللہ نے نبی کے چہرے کی قسم کھائی ہے, والضحیٰ, تیرے نبی اے نبی تیرے روشن چہرے کی قسم, واللیل اذا سجا, تیری سیاہ زلفوں کی قسم, ما ودعک ربک وما قلی, تیرا رب تجھے کیسے چھوڑ سکتا ہے, وللآخرۃ خیر لک من الاولی, نبی جی آخرت دنیا سے بہتر ہے. ولسوف یعطیک ربک فترضی, اے میرے پیارے محبوب اللہ تبارک و تعالیٰ تیری قربانی کی بنیاد پر اور تیرے راتوں کے رونے اور دھونے کی بنیاد پر اللہ پاک آپ کو اتنا دینے والا کہ نبی جی آپ راضی ہو جائیں. لوگ نبی کے چہرے پر تھوکے ہیں, آپ تھوڑے سے آگے گئے, ایک انسان نے میرے نبی کے چہرے پر مٹی ڈالی, ومنہم من حصى علیہ التراب, آپ آگے گئے لوگوں کو دعوت دینے کے لیے تو لوگوں نے میرے نبی کو گالیاں بولی. ومنہم من سبہ حتی انتصف النہار, یہاں تک کہ زوال کا وقت ہو چکا, سورج سر پر آ چکا, آپ گھر پر تشریف لا رہے ہیں اور آپ کے چہرے پر تھوک بھی ہے, گرد و غبار بھی ہے. آپ کی پیاری بیٹی زینب نے دیکھ لیا, ابو پریشان ہے, گالیاں سن سن کر دل ٹوٹ چکا ہے. پیالے میں پانی کو لے کر آئی, فاقبلت جاریہ بعص من ماء, پیالے میں پانی کو لے کر حضور کے چہرے کو دھونے لگی, اور حضور کے چہرے کو دھوتے دھوتے آنکھوں کا پیمانہ چھلک گیا
اور ٹپ ٹپ زینب کی آنکھوں میں آنسو گرنے لگے. جب میرے نبی نے دیکھا میری بیٹی زینب رو رہی ہے تو آپ بھی رو پڑے اور داڑھی پکڑ پکڑ کے حضور رو رہے تھے. اور آپ نے کہا اللہ تخشا میری بیٹی زینب تم مت رو، اللہ پاک تیرے ابا کی آسمانوں پر حفاظت کر رہا ہے. اللہ صاحب کا انتقال ہوا نظام الدین مرکز میں، ایک نیو مسلم مرکز میں داخل ہوا. بڑے بڑے علماء دیوبند موجود تھے. مولانا یوسف صاحب کو فرمایا بولے یوسف اپنے ابا کی پیشانی پر عطر کو خوب رگڑیو. میں نے اس بوڑھے میاں کو گھنٹوں گھنٹوں اپنی پیشانی کو زمین پر رگڑتے ہوئے دیکھا. اور یہ کام چالاکیوں کا نہیں ہے، یہ کام تو قربانیوں کا ہے، اور یہ کام جان بچانے کا نہیں ہے، یہ کام تو جان کھپانے کا ہے. صحابہ نے راہ خدا میں اپنی لاشیں بھی چلائی ہے. یہ پڑوس کے ملکوں کی جماعت افریقہ کے صحراؤں میں آپ کو ایک ایک سال کی جماعتیں ملیں گی. 90 سال کے بوڑھے 80 سال کے بوڑھے آپ کو جنگلوں میں چلتے ہوئے ملیں گے. کتنے افریقن لوگوں نے اسلام قبول کیا اور کتنی عیسائی لڑکیوں نے اسلام قبول کیا. اللہ نے مجھے اور آپ کو ایک کام دیا میرے بھائیو، یہ دعوت کا مبارک کام. اللہ تعالیٰ نے اعمال دعوت میں اللہ نے قلوب کے پلٹنے کی اللہ نے تاثیر رکھی ہے. ہمارا مطلب میرے بھائیو اجتماع آیا ہے. اجتماع کے پہلے ہم اس طرح کی محنت کریں کہ گھر کے ہر فرد کو اجتماع کی دعوت پہنچ جائے اور ہمارے گھر سے کم ایک فرد اللہ کے راستے میں نکلنے والا بنے. بھائیو دنیا تو گزرنے والی چیز ہے، اصل یہی چیزیں ہماری قبر میں آخرت میں کام آئے گی. ہمارے بچے اللہ کے راستے میں نکلیں گے، ہم لوگ اللہ کے راستے میں نکلیں گے، ہمارا ایمان مضبوط بنے گا. ایمان مضبوط بنے گا تو اللہ کی نافرمانی ہم سے چھوٹے گی اور ہماری زندگی دین والی بنے گی. میرے نبی نے فرمایا اے میری امت دین کی محنت کرتے رہو. دین کی محنت کرنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری روزی میں برکت دے گا. اللہ پاک تمہارے غموں کو اور پریشانیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دور کرے گا. بس اب اس کے لیے تیار ہو انشاءاللہ. جب کوئی پورا مجمع ارادہ کرو. یہاں سے ماشاءاللہ 4 دنوں کی جماعت اللہ کے راستے میں کل کی 2 دن پہ روانہ ہوئی. چلے کی جماعت ماشاءاللہ کل ہماری جڑنے والی ہے، لیکن ناکافی ہے. مسیح کے اطراف میں ہزاروں مسلمانوں کی تعداد ہے، ہزاروں نوجوان ہیں. 12 4 مہینوں کے ساتھی، 12 چلے کے ساتھی، 24 ساتھوں کی جماعت نکلنے سے کام پورا نہیں ہوتا. اجتماع کا اکرام یہ ہے ہمارے گھر سے ہر فرد اللہ کے راستے میں نکلنے والا بنے. 4 بھائی ہے، 1 بھائی کی ترتیب بناؤ. دکان میں 3 ہے تو 1 کی ترتیب بناؤ. گھر گھر سے لوگ اللہ کے راستے میں نکلنے والے بنے. صحابہ کرام کے گھروں میں ایسا ماحول تھا کہ ماں اپنے بیٹوں کو روانہ فرماتی تھی، بہن اپنے بھائی کو روانہ فرماتی تھی اور اپنی بیویاں اپنے شوہروں کو گھروں سے روانہ کرتی تھی. جعفر طیار 32 سال کا عرب کا نوجوان جب غزوہ مؤتہ میں چلا ہے اور غزوہ مؤتہ میں شہید ہوئے ہیں. 3 چھوٹے چھوٹے بیٹے ہیں، ایک 6 سال کا عون ہے، 4 سال کا محمد ہے، 2 سال کا عبداللہ ہے. جب میرے نبی نے دیکھا کہ جعفر طیار کا ایک ہاتھ کٹا، دوسرا ہاتھ بھی کٹا اور جعفر طیار مؤتہ میں شہید ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم ان کے گھر پر گئے. ان کے 3 چھوٹے چھوٹے بیٹے کھلیان میں کھیل لگے ہیں. میں گیا تھا اردن میں ان کی قبر کو جا کر میں نے دیکھا، اللہ کی قسم رونا آ جا رونا. جعفر طیار کی قبر ہے، زید بن حارثہ کی قبر ہے، عبداللہ بن رواحہ کی قبر ہے. اوپر معاذ بن جبل ہے، اس طرف عبداللہ بن معاذ ہے. میدان میں شرحبیل بن حسنہ ہے، زرہ بن ازور ہے، ابو عبیدہ بن جراح ہے، قعقاع بن عمر تمیمی ہے، ابو عبس ہے. کتنے صحابہ کی وہاں ملکوں میں قبریں بنی ہیں. تمہارا دل ہل جاوے ان کی داستان اگر ہمارے سامنے ہو. جب میرے نبی نے دیکھا کہ جعفر طیار شہید ہو چکے ہیں، گھر پر آئے. ان کے 3 چھوٹے چھوٹے بیٹے کھلیان میں کھیل رہے تھے. میرے نبی نے تینوں کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اللہ کے نبی کی آنکھوں میں ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے. کہا جعفر کے بیٹو صبر کرو، تمہارا باپ تو دین کے لیے قربان ہو چکا. اسبا بنت عمیس آٹا گوندھ رہی تھی. وہ فرماتی ہے کہ میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں. میں نے فوراً پوچھا یا رسول اللہ کئی فہار جعفر، جعفر کی واپسی کب ہے؟ جعفر کے بیٹے جعفر کو یاد کر رہے ہیں. تو میرے نبی نے اپنی گردن کو جھکا کر فرمایا یا اسما اصبری واحتسبی، یہ اسما تو صبر کر، اللہ سے اجر کی امید کر، تیرا شوہر تو اللہ کی دین کے لیے قربان ہو چکا. میرے بھائیو کچھ مٹتے ہیں تو کلیوں کو وجود ملتا ہے اور کچھ پتھر زمین میں دفن ہوتے ہیں تب جا کر عمارت کو رنگ ملتا ہے. ایسے پورے عالم اسلام کا جھنڈا بلند نہیں ہوا، بڑی قربانی دنیا میں لگی ہے تب جا کر آج میں اور آپ مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے. اس سے میرے بھائیو ابھی ہمارا 1 ہفتے کے بعد ہمارا اجتماع ہے. اجتماع کے پہلے کی محنت، مسجدوں میں لوگ اعتکاف کرنے والے بنے، قرآن کی تلاوت زندہ ہو جائے، اللہ کی ذکر کرنے والے زندہ ہو جائے، گھر گھر میں مستورات روزہ رکھے، تعلیم کے حلقے ہمارے بڑے، عمومی اجتماعات کی دعوت ہو، دکانوں پر اور ہمارے چوکوں پر اور محلوں میں اجتماع کی دعوت ہو اور گھر میں اس آواز کو لگائی جائے کہ ہر گھر سے کم ایک فرد اللہ
اللہ کے راستے میں نکلنے والا بنے. سب اس کے لیے تیار ہو بھائی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.